ذات ہے جس نے امی لوگوں میں اپنا رسول جو انہی میں سے تھا بھیجا، اور وہ رسول کیا کام کرتا ہے؟ ان پہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب یعنی قرآن سکھاتا ہے، والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ جہاں حکمت سے مراد احادیث ہے، یعنی جو کام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں یا کہیں وہ محفوظ ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں حدیث۔ جو آپ حکم دیں اسے قولی حدیث کہتے ہیں، جو آپ کام کریں اسے فعلی حدیث کہتے ہیں، اور جس کام پہ آپ خاموش رہیں، کوئی اور بندہ آپ کے سامنے کام کرے تو آپ چپ رہیں، اسے تقریری حدیث کہتے ہیں۔ یعنی حدیث کی یہ 3 سادہ قسمیں: تقریری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے کوئی کام ہوا، اگر وہ کام ناجائز ہوتا یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی خاموش رہے، اسے کہتے ہیں تقریری حدیث۔ ایک کام آپ نے خود کیا اسے کہتے ہیں فعلی حدیث۔ ایک کام کرنے کا آپ نے حکم دیا وہ ہے قولی حدیث۔ اب آج کل فتنوں کا دور ہے، اور شیطان کا تجربہ آدم علیہ السلام سے لگا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے سے اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ ہر بندے کو نبض دیکھ کے دوائی دیتا ہے۔ عالم کو کسی اور رنگ میں وہ خراب کرتا ہے، عام آدمی کو کسی اور رنگ میں، تو ہر ایک کو اس کے رنگ میں ہی وہ گمراہ کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہو اتنی ہی اس کی حفاظت کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی کے پاس سونا ہو اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے جہاں بہت سارا سونا ہے، اب وہ اس کو حفاظت کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ تو سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ دین۔ اور اس چیز کا شیطان کو سب سے زیادہ علم ہے، اور پھر اس نے چیلنج بھی کر رکھا ہے۔ جیسے کسی کام کو بندہ چیلنج کرے کہ میں یہ ضرور کروں گا، اس نے اللہ رب العزت کو چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گمراہ کروں گا۔ تو اس لیے مختلف قسم کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، یونیورسٹی میں بیٹھے تھے تو چند اچھے پروفیسر جو نمازی ہیں، یعنی اپنے کام میں سنجیدہ ہیں، تو ان کی طرف سے کچھ سوالات ایسے آئے تو سوچا کہ اس پہ کچھ بات کرنی چاہیے۔ یعنی ان میں اکثر کہتے تھے کہ بھئی قرآن ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، تو بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ احادیث بندوں نے لکھی ہیں، جیسے ہم کام کرتے ہیں، بندوں کا کام اتھینٹک نہیں ہوتا۔ دیکھیں، قرآن و حدیث دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ ذرا اس بات پہ غور کرنا، میں جو کہہ رہا ہوں، قرآن کی بھی اور حدیث کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ۔ اس نصیحت کو، اس دین کو، اس کوڈ آف لائف کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر کے اندر قرآن بھی ہے اور پورا دین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین رول ماڈل ہے۔ اب دنیا کے اندر کسی فرد کو لے لو، مثلا ہمارے موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں، اچھے، آپ کو ان کی زندگی کے چند پہلوؤں کا پتہ ہوگا، بلکہ اگر آگے جائیں گے کہیں گے کسی کی نجی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے،
وہ اس کی ذاتی لائف ہے. ایسے ہی کسی اور بڑے بندے کو دیکھ لو، اس کی بھی زندگی کے چند پہلوؤں کا پتہ لگے گا. لیکن میرے اور آپ کے آقا، رہبر و رہنما، نبیوں کے امام حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت الخلاء جانے سے لے کر، جوتا پہننے سے لے کر، حکمرانی تک کے طریقوں کا تذکرہ سیب ہے، محفوظ ہے. آج کل ہم کئی پروگرام کرتے ہیں، مثلا یونیورسٹی میں ہم نے کئی سیمینار کرائے. یونیورسٹی کہتی ہے کہ ہر سیمینار کا صحیح ریکارڈ رکھو کرو، تو ہمارے پاس اس کا 100% ریکارڈ نہیں ہوتا، کئی چیزیں اس کی مس ہو جاتی ہیں. لیکن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو کیمرے تھے، نہ دیگر آلات اتنے زیادہ تھے، اس کے باوجود محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ محفوظ ہے. اچھا، اب وہ شیطان جو کیونکہ دھوکہ دیتا ہے، اس میں کئی طرح کی حدیثیں ایسی ہیں، حدیثوں میں یہ آتا ہے، فلاں آتا ہے. مثلا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے میں کنویں بہت کم تھے، اور آج کل بھی آپ جائیں گے تو مکے میں جو پانی آتا ہے باہر سے آتا ہے. ایسے ہی مدینے میں بھی ایک آدھ کنواں جو حضرت عثمان غنی نے خرید کے دیا تھا، اس وقت لوگ پانی کیسے لاتے تھے؟ مشکیزوں کے ذریعے، برتنوں کے اندر ڈال کے. اب وہی پانی وہ پینے کے لیے استعمال کرتے، وہی برتن دھونے کے لیے استعمال کرتے، وہی کھانے پکانے کے لیے استعمال کرتے، وہی کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرتے، وہی غسل کے لیے استعمال کرتے. تو اب پانی کی مقدار لانے میں، لے جانے میں کیونکہ دقت تھی، تو اس لیے ان کو اس کی قدر بھی تھی، وہ ضائع نہیں کرتے تھے، تو وہ ان کو احتیاط سے استعمال کرتے تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رول ماڈل ہے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک خطے کے لیے نہیں، ایک زمانے کے لیے نہیں. مختلف حالات میں، مختلف علاقوں میں، مختلف خطوں میں چیزوں کی کمی بیشی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. اب آپ نہ پانی کی بہت تھوڑی مقدار سے غسل کرتے تھے. اب جب تھوڑی مقدار سے غسل کرتے تھے تو بعد میں آپ چلے گئے، دو صحابی آپس میں بحث پڑے کہ اتنے تھوڑے پانی سے غسل کیسے ہو جاتا ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے فن کے ماہر تھے. عربی گرامر میں غسل کا لفظ جو ہے نا، اس میں ایک تو غسل کا طریقہ بھی ہے، ایک ہے غسل کے لیے پانی کی مقدار کا بھی اس کے اندر ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے اوپر کہ پانی کی کتنی مقدار سے غسل کرنا چاہیے. تو اس پہ ہمارے پروفیسر ہوئے ہیں، وہ انہوں نے بعد میں مرنے سے پہلے توبہ کر لی تھی، اللہ ان کو معاف فرمائے. تو انہوں نے، اور بہت سارے جو پرویزی لوگ ہیں، انکار حدیث والے ہیں، اس حدیث کو لے کر یا اور حدیثوں کو، یعنی خواتین کے جو مسائل حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں اور جو طریقے بیان ہوئے ہیں، ان کو بڑا اچھالا ہے. بلکہ اس نے جب یہ اعتراض کیا، اس نے کہا کہ نہ چار غیر محرم، دیکھو لفظ کیسے چنے، چار غیر محرم آنکھیں حضرت عائشہ کو غسل کرتے ہوئے دیکھیں، نہ امام بخاری کو شرم آئے نہ ملا کو شرم آئے. یہ بھی کوئی دین ہے؟ اب یہ حدیث کے اندر ہوا کیا، چار غیر محرم آنکھیں کیا لکھی کہ حضرت عائشہ کے پاس 2 بندے آ گئے، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول کے غسل کے بارے میں پوچھا. اچھا، اب وہ کہتے ہیں جی غسل حضرت عائشہ نے ان کو کر کے دکھانا تھا. اب وہ دیکھ رہے تھے ان کو غسل کرتے ہوئے، اب عورت کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا، یہ کتنی بے حیائی ہے، تو یہ تو فلاں ہے. اب ان پاگل کے بچوں نے یہ دیکھا ہی نہیں، اپنی طرف سے باتیں کی، انہوں نے جی یہ کیا وہ کیا. تو حدیث کے اندر جو آتا ہے
یا اس کی دیگر جگہ میں وضاحت ہے کہ دونوں ہی حضرت عائشہ کے محرم تھے. جیسے باپ ہے بیٹی ہے، اب بیٹی کو بھانجا ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، اس سے پردہ نہیں ہوتا. تو وہ بندے ایسے تھے، ایک ان کا بھائی تھا، ایک بھانجا تھا، دونوں سے حضرت عائشہ کو پردہ نہیں تھا. وہ جھگڑتے ہوئے کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہتی تھی، تصدیق کے لیے آ گیا کہ اتنے پانی سے غسل کیسے کرتے تھے. حضرت عائشہ نے اتنا پانی لیا، پردہ کیا، حدیث کے لفظ ہے کہ پردہ کیا، پردے کے پیچھے اتنے پانی سے غسل کر کے آ گیا. اب پانی کی مقدار، اب اس کی بنا پہ ایسے ہی، یہ پہلے میں نے بھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے، کل بھی ایک بات رکھی ہے. بہت پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ دیکھو جی ہمیں 4 شادیوں کی اجازت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی 11 شادیاں کی ہیں، ایک وقت میں آپ کی 9 بیویاں تھیں، تو اس لیے. اور عیسائی خاص طور پہ اعتراض کرتے ہیں، عیسائیوں کے اندر راہب ہونا، شادی سے بچنا یہ نیکی سمجھا جاتا ہے. جی ان کا کام تو یہی تھا، ایک وقت میں اتنی بیویاں تھیں. پھر یہ اعتراض کرتے ہیں جی انہوں نے 100 اونٹ قربان کر دیا، معاذ اللہ آپ تو بڑے عیاش تھے، فلاں تھے، یہ تھا وہ تھا. ہمارے ایک بزرگ فوت ہو گئے ہیں، عبدالرؤف ان کا نام تھا. ایک دن جمعے کے بعد میں بیٹھا تو دعا کی کہ یا اللہ وقت ضائع نہ ہو. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میرے 2 مسئلے ہیں، اگر کلیئر نہ ہوئے تو شاید میں اسلام کی بجائے کفر پہ مر جاؤں. ایک اس نے یہی بات کی کہ جی دیکھو 11 شادیاں، یہ کوئی تک بنتی ہے؟ آپ کو کوئی اور کام نہیں تھا؟ میں نے بتایا کہ آپ ہی بتائیں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانی آپ کی گزر گئی ہے، شادی کی ضرورت کب بندے کو زیادہ ہوتی ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی، اور 50 سال سے زائد تقریباً 52 سال کی عمر تک آپ کی ایک ہی شادی تھی، وہ بھی اپنی ذات سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ. جب شادی ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. یعنی یہی جوانی کی عمر ہوتی ہے. جس اینگل سے تم بات کر رہے ہو اس اینگل سے تو بندے کو اسی عمر میں زیادہ شادیوں کی ضرورت ہے. اس 4تھائی صدی تک آپ کی ایک عورت کے ساتھ ہی ایک ہی شادی رہی. اچھا، اب جو مکی زندگی تھی آپ کی، مکی زندگی میں ذہن سازی تھی، مکی زندگی میں توحید کا پرچار تھا، مر کے دوبارہ اٹھنے کا تھا. یہ کام تقریر سے ہو سکتے تھے، سپیچ سے ہو سکتے تھے. یعنی توحید آپ لیکچر کے ذریعے عورتوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں، مردوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں. ایسے ہی کوئی اور مسائل ہیں، آپ تقریر دونوں کے سامنے کر سکتے ہیں. لیکن مدنی زندگی میں عملی طور پہ نماز فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، حج فرض ہوا، دیگر کے مسائل فرض ہوئے. اب میاں بیوی نے کیسے زندگی گزارنی ہے، میاں بیوی والا تعلق کیسے قائم کرنا ہے، چونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، رول ماڈل ہے. اب یہ رول ماڈل اگر محفوظ نہ ہو، یہ سیو نہ ہو، تو مسلمان کہاں سے دیکھیں گے؟ مسلمان عورتیں کہاں دیکھیں گے؟ آپ کی جس بیوی نے یہ پریکٹیکلی آپ کے ساتھ وقت گزارا تھا، وہ تو آپ کی زندگی میں فوت ہوگی، وہ تو اسکول بند ہو گیا. قیامت تک کے آنے والی خواتین کو، مردوں کو آپ نے ایجوکیٹ کیسے کرنا تھا، یہ طریقہ کیسے سکھانا تھا. یہ جو مسائل میاں بیوی والے، مثلا بیٹی ہے، کئی بچیوں والے مسائل ماں ہی بیٹی کو سمجھا سکتی ہے، باپ نہیں سمجھا سکتا، خواتین والے. تو اس لیے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عورتوں کے، مردوں کے نبی نہیں تھے، عورتوں کے بھی نبی تھے. تو آپ نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں سوائے ایک عورت کے، باقی سب شوہر دیدہ تھی. ان کی آلریڈی پہلے شادیاں ہو چکی تھی. ایک بات، اب ان میں بھی ایک حکمت تھی. یعنی ایک بندہ مختلف ہوٹلوں سے کھانا کھاتا ہے، اسے یہ تجربہ ہوتا ہے کس ہوٹل کا کھانا اچھا ہے، کس کا نہیں ٹھیک، کن کا طریقہ پیش کرنے کا ٹھیک ہے، کن کا نہیں ٹھیک. اب ایک عورت نے 1-2 جگہ وقت گزارا ہے
تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے امام الانبیاء کا طریقہ بتا سکتی تھی. تو آپ نے یہ خواتین کا جو پورشن ہے، جو تقریباً آدھی آبادی ہے مردوں کے برابر تقریباً، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے مختلف خاندانوں کی مختلف عورتوں سے شادی کی. پھر ان خاندانوں میں اپنی رشتہ داری، تعلق داری اس کا بڑا تھا، تو آپ نے توحید پھیلانی تھی، اس کے لیے بھی آپ نے ان کے ساتھ یہ کام کیے. اچھا، اب میں نے یہ ان کے سامنے بات رکھی ہے. اب دوسری بات جو ہم کہتے ہیں یہ قرآن ہے، کیا ثبوت ہے کہ یہ قرآن آسمانوں سے نازل ہوا ہے؟ اس قرآن کو قرآن کس نے کہا؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب کس پہ آتا تھا یہ قرآن؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اگر اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم قرآن کو بھی نہیں مان سکتے. قرآن پہ ایمان لانے کے لیے اللہ کے رسول کو ماننا ضروری ہے، آپ کی بات کو ماننا ضروری ہے. اللہ کا تعارف کس نے کرایا ہمیں؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ پہ ایمان تو ہندوؤں کا بھی ہے، وہ کہتے ہیں 33 کروڑ بھگوان ہیں. اللہ کو تو بت مت والے ہی مانتے ہیں، اور بھی کئی لوگ مانتے ہیں. اللہ پہ صحیح ایمان نبی کے ذریعے ہی آ سکتا ہے. جب ہم نبی کی بات کو نہیں مانیں گے، پھر دیکھیں قرآن کے اندر بہت ساری باتیں صرف اصولاً بیان ہوئی ہیں، ان کی تشریح، ان کی عملی تفسیر وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہ احادیث میں ہی ملتی ہے، اور اس کے بغیر ہمارا کام مکمل ہو ہی نہیں سکتا. مثلا قرآن پاک میں یہ بیان کر دیا کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے، اور ہم سب مانتے ہیں کہ مردار حرام ہے، لیکن مچھلی ہم کھاتے ہیں. مچھلی کو ہم ذبح نہیں کرتے، بشک وہ پانی میں مر جائے، جب پکڑ کے لے آئے باہر تو بعد میں مر جائے، تو وہ ہم کھاتے ہیں ویسے ہی. یہ کہاں پہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 2 مردار حلال، مچھلی اور مکڑی بعین ہی. اور بہت ساری باتیں آج میں اور آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں. قرآن پاک میں ہے کہ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے کاروبار بند کر دو، مسجد میں آ جاؤ جمعے کے لیے. اب بھئی کب ہو جائے؟ رات کو ہو جائے. اذا نودی للصلاۃ، وہاں پہ تو کوئی نہیں ذکر ہے کہ کب تیری اذان، کہ جمعہ ہم نے کب پڑھنا ہے. بدھ کو ہو جائے، منگل کو ہو جائے، جمعے کی اذان کب ہو؟ اذا نودی للصلاۃ. قرآن نے تو ایک کر دی. یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ احادیث سے ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن اس ٹائم پہ جمعہ پڑھتے تھے اور اس ٹائم پہ اذان ہوتی تھی. پھر کیا ہے؟ کاروبار بند کر دو. اور وہاں پہ کیا کہا گیا؟ اے ایمان والو. کیا عورت ایمان والی نہیں؟ کیا مریض ایمان والا نہیں؟ کیا مسافر ایمان والا نہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے سب مسجد میں آؤ. حدیث نے بتایا کہ مسافر پہ جمعہ فرض نہیں، مریض پہ جمعہ فرض نہیں، قیدی پہ جمعہ فرض نہیں، عورت پہ جمعہ فرض نہیں. اگر وہ نہ بھی آئے تو ٹھیک. یعنی قرآن نے سب کو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، اے ایمان والو. یعنی یہ تشریح کون کرے گا؟ حدیث کرے گی. ایسے ہی قرآن پاک کے اندر اور بہت ساری باتیں ہیں کہ جہاں پہ مثلا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب قرآن پاک میں کہیں پہ ہے کہ کھڑے ہو کے یہ پڑھنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے، تشہد پہ یہ پڑھنا ہے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ تشریح کہاں پہ ہوگی؟ حدیث کے اندر ہوگی. تو اس لیے یہ جو دین سے بھاگنے والے ہیں، جو دین سے متنفر کرنے والے لوگ ہیں، وہ دین کو تو اس لیے نہیں کہیں گے کہ کوئی پہلے تو وہ مولویوں کے خلاف باتیں کریں گے، یہ کرنی آسان ہے. پھر کبھی وہ کہہ دیں گے کہ قرآن تو ٹھیک ہے جی، پھر وہ حدیث پہ آ جائیں گے. تو اس لیے میرے بھائی، قرآن و حدیث دونوں ہی دین ہیں اور دونوں کی حیثیت وہ ہے. بلکہ ایک دفعہ بہاولپور میں تھے تو وکلا کا ایک گروپ تھا،
انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ قرآن حدیث پہ قاضی ہے یا حدیث قرآن پہ قاضی ہے؟ یعنی اگر کوئی غلط فہمی ہوگی تو فیصلہ کون کرے گا؟ دیکھیں، تو ہمارے عزیز تھے پروفیسر حافظ عبداللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اسمبلی ہوتی ہے نا، اسمبلی، قانون سازی کا اختیار اسمبلی کو ہوتا ہے، لیکن اگر قانون کی تشریح کا کوئی فرق پڑ جائے یا سمجھنے میں غلطی آئی تو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی۔ پارلیمنٹ کو اوپر ہے، لیکن پارلیمنٹ کی کسی قانون کو اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو تشریح کون کرے گا؟ سپریم کورٹ۔ تو جیسے سپریم کورٹ پارلیمنٹ پہ قاضی ہے، بعین ہی اگر قرآن کی کسی آیت کی تفسیر، مفہوم، معنی کا سمجھ نہ آئے تو تفسیر کون کرے گا؟ حدیث۔ اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ قرآن پاک میں ہے روزے کے بارے میں، کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، یعنی صبح سحری کے وقت کھاؤ پیو، حتیٰ جہاں تک خیط الابجز سفید دھاگا اور خیط الاسود سیاہ دھاگا، ان دونوں میں فرق، ان دونوں میں ڈفرنس آ جائے تو بس اس وقت کھانا پینا بند کر دو۔ اب صحابہ اہل زبان تھے، عرب تھے، ایک صحابی نے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے سیاہ اور سفید، ایک نے بازو کو باندھ لیے، تو صبح دیکھتے رہے، جب کافی روشنی ہوئی تو تب ان کو فرق نظر آیا۔ انہوں نے یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ ہم نے ایسے کیا، آپ نے فرمایا نہیں، خیط الاسود اور خیط الابجد کا مطلب یہ صبح صادق اور صبح کاذب ہے۔ یہ ہمارے اب نئی نسل کو تو نہیں پتا ہوگا، ہمارے پرانے بزرگ جانتے ہیں کہ وہ اکثر وہ تو اذان ہی وہ ستاروں کو دیکھ کے، اوپر کو دیکھ کے کر دیتے تھے۔ تو یعنی اب وہ اہل زبان ہیں، صحابہ ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کی ضرورت ان کو بھی پڑی۔ تو قرآن کو سمجھنا اپنی عقل پہ نہیں، اپنی عربیت کے زور پہ نہیں، جو صاحب قرآن نے اس کی تفسیر بتائی ہے، جو اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا ہے، جو اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کسی بھی بات میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں آ جاتا تھا، اس کی تصدیق نہیں کر لیتے تھے تو فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، ایک دادی، یعنی وہ دادی تھی، وہ وراثت میں سے حصہ لینے آ گئی۔ اب دیکھیں، صحابہ کرام اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیتے تھے کہ میں بڑا ہوں، میرا عہدہ بڑا ہے، تو نے کیا کہہ دیا۔ ہمارے ہاں تو کسی بڑے عہدے والے کو مشورہ بھی دے دینا وہ گلے پڑ جاتے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں کہ دادی کا کوئی حصہ ہو وراثت میں۔ تو صحابی رسول ایک بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹا حصہ ہے، یعنی جو ماں باپ کا ہوتا ہے نا، دادا دادی اسی میں آتے ہیں، یعنی اسی حکم میں آتے ہیں، کہتے چھٹا حصہ ہے، باپ نہیں تھا۔ آپ نے ابو بکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ تو صحابہ میں سے ایک اور صحابی نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ پہلی بات، اب بتاؤ کہ صحابہ سے کوئی جھوٹ کی توقع ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود وہ اللہ کے رسول کی طرف بات کرتے ہوئے، نسبت کرتے ہوئے سوچتے تھے کہ جب تک 1-2 گواہیاں نہیں آ جاتی تھی تو وہ بیان نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام، قرآن تو قرآن ہی ہے کہ جو من جانب اللہ نازل ہوا، جو لفظ سے، جو ترتیب تھی، یعنی قرآن پاک کا نزول یہ سائیکالوجیکل ہے، نفسیات کے مطابق ہے، موقع محل کے مناسبت ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل بڑی سردی ہے تو ہم یک ٹھنڈا پانی لا کسی کو دے دیں، وہ کہے گا۔ اگر گرم کو چائے یا کافی دے، کوئی مہمان آئے، وہ کہے گا ٹھیک۔ یعنی موقع محل کی نسبت سے آپ کو چیز پیش کریں گے۔ جب شدید گرمی کا موسم ہے، افطاری کا ٹائم ہے، بندہ پسینے سے شرابور ہے، آپ اس کو کوئی ایسی چیز دیں جس میں پینے والی چیز ہی نہ ہو، وہ پیاس سے نڈھال ہو،
تو قرآن پاک کا نزول جو ہے نفسیات کے مطابق ہے، اس زمانے میں جیسی سچویشن کریٹ ہوئی، جیسے حالات پیدا ہوئے، اس موقع محال سے اللہ رب العزت نے آیات نازل کر دی۔ تو اس لحاظ سے جو نزول ہے وہ تو یہ ہے، لیکن اس کے بعد قرآن کی جو ترتیب ہے یہ لاجیکل ہے، منطق کے مطابق ہے۔ یہ اللہ نے بعد میں آنے والے لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی نے اپنی طرف سے نہیں، کہ قرآن پاک کی ترتیب ہی من جانب اللہ ہے، یعنی اب پہلی آیا کہ نام ہوئی اقرا، اقرا پڑھیے، لیکن قرآن پاک کے اندر پہلی لفظ سورت کون سی؟ الحمد، جو کہ بعد میں نازل ہوئی ہے۔ یہ الحمد شریف کو شروع میں کسی نے اپنی طرف سے نہیں رکھا، یہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی کو کہتے تھے وہ وہیں پہ وہ نقل کرواتے تھے، اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی بات، بلکہ قرآن خود کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں۔ یہودیوں نے ایک دفعہ سوال کر دیا قرہ عرب پہ سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ اب میرے جیسا اور بھی ہوتا، کہتا یار اتنے بندوں میں میں نے جواب نہ دیا تو میری تو بےزتی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جبریل علیہ السلام آئیں گے، پوچھ کے بتاؤں گا۔ اب جبریل علیہ السلام آ گئے، ان سے پوچھا، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ میں سارے نبیوں کی طرف وحی لاتا رہا، فلاں ہے، یہ ہے، کہنے لگے اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ حدیث کے اندر ہے کہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کے اتنا کبھی قریب نہیں ہوا جتنا اس دن ہوا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں، مسجدیں جہاں پہ ہمارا آنے کو دل نہیں کرتا۔ اب دیکھیں، دین چوچو کا مربع نہیں، محمد رسول نے بات نہیں کی، سوال کا جواب نہیں دیا جبریل علیہ السلام سے جب تک نہیں پوچھ لیا، جبریل علیہ السلام نے نہیں جواب دیا جب تک اللہ سے نہیں پوچھ لیا۔ تو دین مین میڈ نہیں، پنچایتی نہیں، لوگوں کی آراء کا نام نہیں، یہ من جانب اللہ ہے۔ میرا نبی بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں، وحی کہاں سے آتی ہے؟ من جانب اللہ۔ اس لیے قرآن اور حدیث دونوں وحی ہیں، اور ہمارے اہل علم اس پہ متفق ہیں کہ ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ قرآن ہے۔ ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی، لیکن احکام کے لحاظ سے، حکم کے لحاظ سے وہ بھی وہی ہے، بلکہ قرآن پہ حدیث قاضی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔